وہ کہیں انصار اللہ میں نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی عمر چھپانے کا شوق ہوتا ہے. اس لیے اگر ان کی بھی ایک انصار اللہ جیسی تنظیم ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ عمر کتنی ہو گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مبرور احمد ڈوگر ہے اور میرے والد کا نام محمود احمد فرید ڈوگر ہے. حضور قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا آگے ذرا اور آگے آ کے بات کرو کھل کے اونچی آواز سے. حضور قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ تو کوئی بھی نہیں ایسا. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. بعض لوگوں کو حفظ بہت جلدی ہو جاتا ہے, ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اور بعض لوگ ہیں وہ بڑے کم ذہن ہوتے ہیں, بار بار ایک بات کہی جائے تو پھر بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو کوئی فارمولہ ایسا نہیں جو میں بیان کر سکوں. دماغ تیز ہو تو حفظ جلدی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. یہ بچے بھی پروفیشنل ہوتے جا رہے ہیں سوال کرنے والے. السلام علیکم حضور. میرا نام ہے عبدالاکبر خان اور میرے ابو کا نام ہے عبدالاحد خان. میرا سوال ہے حضور آپ نے قرآن شریف کس سے پڑھا تھا اور کتنی عمر میں ختم کیا؟ قرآن مجید کس سے آپ نے پڑھا تھا اور کتنی عمر میں ختم کیا؟ حافظ محمد رمضان صاحب نے مجھے قرآن کریم کا آخری پارہ حفظ کروایا تھا, اور شروع کس طرح کیا قرآن کریم یہ مجھے یاد نہیں رہا. کس نے مجھے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا نام مودود احمد ہے اور میں اسپین سے آیا ہوں. کیا نام ہے؟ مودود احمد. اچھا. میرا سوال ہے کہ جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے تو صبح کی نماز میں سنتیں لازمی ہوتی ہیں, اگر کسی وجہ سے قضا پڑی جائے تو تب بھی سنتیں لازمی ہیں صبح کی نماز میں؟ صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں پھر بھی پڑھی جائیں گی؟ سنتیں تو صبح کی ضروری ہیں. قضا بھی ہو جائے تو صبح کی سنت ہے جو معاف کبھی بھی نہیں ہوتی, اس لیے جب یاد آئے اس کو پڑھ لینا چاہیے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر کیوں نہیں کرتے؟ تراویحوں میں کوئی تکبیر نہیں ہوتی. بڑی جلدی ختم ہو گئے سوال ماشاء اللہ. اب 2 گلہاٹیے ہمارے پڑے ہوئے ہیں. رشید صاحب آپ اجازت دے رہے ہیں ان کو, حیات صاحب کو؟ ٹھیک ہے آ جائیں. عورتوں کا پوچھ لیں پہلے. عورتوں کی طرف سے سوال ہے کوئی؟ خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام. کوئی سوال نہیں, بس پھر ٹھیک ہے آ جائیں حیات صاحب. یہ پورا دفتر سوالوں کا ہے آپ کا؟ جی پورا دفتر ہے سوالوں کا؟ سوال ہیں حضور. جی مجھے تو لگتا ہے جلدی ختم ہو جائے گی مجلس. میں نے کہا آپ کے بیٹے امیر صاحب ہیں, ذرا خیال رکھنا, ان کو شرمندہ کروانے والا سوال کوئی نہ کریں. السلام علیکم حضور. حضور بخاری شریف کتاب بدل خلق باب صیغۃ الشمس والقمر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا وہ جاتا ہے عرش کے نیچے اور سیدھا کرتا ہے.
اور پھر اجازت مانگتا ہے مشرق سے طلوع ہونے کی اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی، اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اور سورج ایک مقررہ جگہ کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ غالب اور علم والے خدا کا مقرر کردہ قانون ہے۔ سورۃ یاسین آیت 39۔ حضور اس میں چند امور وضاحت طلب ہیں۔ سورج کے غروب ہو کر عرش کے نیچے سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث میں سورج کے طلوع اور غروب کا اسباب زمین کی حرکت کی بجائے ایک سوال سورج کی حرکت کو قرار دیا گیا ہے، 1 منٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ایک بات کر لیں۔ اچھا، سورج کے غروب ہو کے عرش کے نیچے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہماری نظروں سے غائب ہو کر تو زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یا زمین اس طرح گھومتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج ہمارے نیچے چلا گیا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی مراد نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اس حدیث میں سورج کے طلوع اور غروب کا اسباب زمین کی حرکت کی بجائے سورج کی حرکت کو قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں لوگ زمین کی حرکت کو نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم میں اگرچہ بڑی قطعی طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، مگر وہ زمانے کے مطابق بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں اگر یہ کہا جاتا کہ زمین حرکت کرتی ہے سورج نہیں کرتا تو اس سے بہت کفر پھیل جاتا، اور مشرکین بھی تھے اعتراض کرنے والے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آنی تھی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے عقل و فہم کے مطابق کلام کیا کرتے تھے، ایسی بات کی جو ان کو سمجھ آ سکتی تھی۔ کسی وقت سورج واقعتاً مغرب سے طلوع ہوگا، اس حدیث میں موضع سخن ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ہمارے نظام شمسی کے سورج کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی وقت مغرب سے طلوع ہوگا، یہ آپ محاورہ نہ کسی مجازی سورج کا۔ یہ محاورے کا کلام ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بڑی شان کے ساتھ مغرب کی طرف سے پھیلے گا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کسی زمانے میں ضرور پوری ہوگی۔ جب مغربی قوموں کو خدا تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو پھر اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال، اور سوال؟ جی، اور سوال کوئی نہیں؟ نکالیں جیب میں سے سوال۔ آج تو بہت چھوٹی سی مجلس لگ رہی ہے۔ 3 صفحے تو ہیں آپ کے پاس اچھے بھلے، چھپائے کیوں ہوئے تھے؟ ایک دوست نے جرمنی سے کوئی سوال بھجوائے ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھجوائیں، بتائیں۔ سورۃ نمل میں آتا ہے